بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گلزار اردو 11ویں جماعت کے لیے آب حیات، مصنف کا نام ہے غلام ربانی آگرو، اور یہ ماخوذ بھی آب حیات سے ہی ہے۔ اس میں خالی جگہ، خلاصہ، مکمل مشقی سوالات اور مختصر سوالات پڑھیں گے۔ آپ سے التماس ہے کہ غور سے اگر آپ شروع سے آخر تک سنیں گے تو پھر تو سمجھ میں آئے گی انشاءاللہ۔ اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی سبسکرائب کر لیجئے تاکہ بر وقت آپ تک ویڈیو پہنچتی رہیں۔ لائک بھی کر دیے کریں اور اپنے دوست احباب کو شیئر بھی کر دیجیے گا تاکہ وہ بھی اس سے مستفید ہو جائیں۔ کوشش کیا کریں کہ کمنٹس وغیرہ اگر ہو جائے تو زیادہ مناسب ہے۔ سب سے پہلے ہم تعارف مصنف پڑھیں گے۔ غلام ربانی آگرو 5 نومبر 1933 کو سندھ میں ضلع نوشہرہ فیروز کے گاؤں محمد خان آگرو میں پیدا ہوئے۔ غلام ربانی آگرو سندھی زبان کے ممتاز افسانہ نگار اور محقق شمار ہوتے ہیں۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم حیدرآباد سندھ میں حاصل کی اور پھر کراچی یونیورسٹی سے گریجویشن کیا اور 1957 میں سندھی ادبی بورڈ کے اسسٹنٹ سیکریٹری مقرر ہوئے۔ 1976 میں وہ سندھ یونیورسٹی کے پہلے وائس چانسلر مقرر ہوئے پرو وائس چانسلر۔ 1980 میں سندھی ادبی بورڈ سے بطور سیکریٹری منسلک ہوئے۔ تصانیف: جھڑا گل گلاب جا، آب حیات، بہارت میں اردو، سندھ جا برو بہر پہاڑ، مانو شہر، بمبورجا، سندھی ادب تے ترقی پسند تحریک جو اثر، سندھ میں پکھین جو شکار اور ختن جو کتاب۔ خلاصہ: شام کے وقت وہ نہانے کی غرض سے دریا پر پہنچا تو اس نے مچھیرے سے کہا، مجھے آپ کی کشتی میں سوار ہو کر تھوڑا دور تک جانا ہے۔ مچھیرے نے کہا کہ آئیے بیٹھ جائیں، بسم اللہ کیجیے۔ وہ کشتی پر سوار ہو کر دریا میں پانی کی فراوانی دیکھ کر بہت حیران ہوا۔ مچھیرا بولا، سائیں سب نام کی برکت ہے۔ وہ بولا، بھلا ہوا کیسے؟ کیسا نام؟ اصل میں جس دریا پر وہ سفر کر رہے تھے وہ مہران تھا، اور مہران کے بارے میں بتانا چاہ رہے ہیں کہ مہران کون ہے۔ مچھیرے نے کہا کہ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہماری بات پر یقین نہیں کریں گے، لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ مہران سندھ ایک شہزادے کا نام تھا۔ مہران جو ہے سندھ کے ایک شہزادے کا نام تھا، اس کے نام پر اس دریا کا نام مہران رکھا گیا۔ شہزادہ مہران سخی، رحم دل، عقل مند اور بچپن سے بہت ضدی اور مغرور تھا، کیونکہ اس جیسا حسن جمیل کوئی اور دوسرا ملک میں نہیں تھا۔ شہزادہ مہران سخی، رحم دل، عقل مند اور بچپن سے ہی بہت ہی ضدی تھا۔ شہزادہ مہران ایک دن اپنے دوستوں کے ساتھ شکار پر گیا تو شام ڈھلنے کے بعد ایک ہرن کا شکار کیا۔ کافی دیر تک تو ان کو کوئی شکار نہیں ملا، اور آخر وقت میں ایک ہرن کا شکار کیا، ہرن نظر آئی۔ اس نے اپنا گھوڑا جو ہے اور ہرن دونوں ہواؤں میں باتیں کر رہی تھیں، اور آخر میں اس نے اپنے تیر کے ذریعے اس کو زخمی کیا۔ شہزادہ اپنے دوستوں سے کہنے لگا کہ جس وقت میں ہرن کی گردن پر چھری پھیرنے لگا اس وقت میری آنکھیں ہرن کی آنکھوں سے ٹکرائیں۔ کیا بتاؤں
کہ میں نے ہرن کی آنکھوں میں کیا دیکھا کہ ہرن کی آنکھیں اتنی خوبصورت ہوتی ہیں جیسے نرگس کے پھول، اور اپنی چمکدار جیسے آسمان میں تارے۔ اس وقت اس کی آنکھوں میں صرف موت کا سایہ تھا، یوں لگتا تھا جیسے وہ کہہ رہی تھی کہ آج یا کل تمہاری بھی موت کی باری ہے، تمہاری بھی موت آنی ہے۔ تو انہوں نے اس کو کاٹ پیس کر ذبح کر کے اس کا کھانا وغیرہ بنایا، کیونکہ ابھی تو کافی دیر ہو چکی تھی، واپس اپنے گھر نہیں جا سکتے تھے، اس لیے وہیں پہ قیام کیا۔ اور کھانے میں شریک ایک وزیر زادے نے سکندر اعظم کا قصہ سنایا کہ سکندر اعظم اپنے 2 وزیروں کے ساتھ اسی پہاڑی کے آس پاس آب حیات کی تلاش میں نکلا۔ ایک موقع پر تینوں بچھڑ گئے۔ سکندر اعظم تو آب حیات سے محروم رہا، لیکن اس کے ساتھی آب حیات پی کر دائمی حیات پا گئے۔ وہ آج بھی بٹکے ہوئے کی رہنمائی کرتے ہیں۔ وزیر زادے نے آب حیات کے بارے میں بتایا کہ جس پہاڑ پر ہم بیٹھے ہیں اس میں ایک غار ہے، اس غار میں ایک چشمہ ہے جس کا پانی اتنا خوشبودار ہے جیسے کیوڑے کا شربت، اور اتنا میٹھا جیسے آم اور شہد۔ اس کی رنگت دودھیا ہے، دودھ کے کلر کی طرح ہے، بالکل وائٹ، اور اس کی خوبی یہ ہے کہ اس کے 2 گھونٹ 100 برس کے بوڑھے کو 16 سال کا جوان بنا دیتے ہیں۔ وہ اس ابدی حیات اور اسے ابدی حیات مل جاتی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی مل جاتی ہے۔ اس کا نام آب حیات ہے۔ سکندر اعظم کا یہ قصہ سن کر وہ بھی آب حیات کی تلاش میں نکل پڑا۔ چلتے چلتے ایک اندھیرے غار میں داخل ہوا اور آب حیات کا چشمہ پا لیا۔ غار میں شہزادے مہران کی ایک مچھلی سے ملاقات ہوئی جس کے چھلکے ہاتھی کے دان سے زیادہ سفید چمکدار اور آنکھیں سرخ مرجان جیسی تھی، جو خضر کے ہاتھ سے چھوٹ کر خضر علیہ السلام کے ہاتھ سے چھوٹ کر پانی میں گری تھی۔ اس نے کہا کہ میں وہ مچھلی ہوں، میں نے آب حیات پی لیا تھا، 100 صدیاں گزر گئی ہیں، اس پانی میں ہوں۔ مچھلی نے شہزادے کو نصیحت کی کہ یہ پانی بالکل مت پینا، یہی تو ہے وہ آب حیات جس کی تلاش میں تم یہاں آئے ہو، اور یہی وہ آب حیات ہے جس کو لوگوں کی لکھی ہوئی کتابوں اور آسمانی کتابوں میں ذکر کیا گیا۔ آج اس کے 2 گھونٹ تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے موت کے ذائقے سے محروم کر دیں گی، اور اس کا ایک قطرہ تمہیں 16 سال کا جوان بنا سکتا ہے اور 100 برس کے بڑھاپے کا دائمی عذاب بھی دے سکتا ہے۔ شہزادہ مہران سے مچھلی کی باتیں سن کر ان پر عمل کیا ہے۔ شہزادہ مہران نے مچھلی کی باتیں سن کر اس پر عمل کیا اور آب حیات پیے بغیر واپس لوٹ آیا۔ اپنے ملک پہنچ کر اس نے عام اعلان کروایا کہ آج سے عدل و انصاف کا بول بالا ہوگا اور کمزور ترین لوگوں کو بھی ان کے حقوق دیے جائیں گے۔ شہزادہ مہران نے پورے 5 برس حکومت کی۔ جب اس کا انتقال ہوا تو ملک کا ہر بچہ ہچکیاں لے کر ایسے رو رہا تھا جیسے اس کا پسندیدہ کھلونا چھین لیا۔ ہر عورت ایسے بین کر رہی تھی جیسے اس کا شوہر مر گیا ہو، اور ہر مرد کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے جیسے اس کے جوان بیٹے کی ناگہانی موت ہو گئی ہو۔ مہران کی موت کے بعد ملک کے بوڑھے جوان بچے جمع ہو گئے، سب نے اپنی اپنی رائے دی۔ ان میں سے ایک بزرگ نے کہا کہ شہزادہ مہران ہم سب کے لیے رحم و انصاف کا بادشاہ تھا یا رحم و انصاف کا بادل تھا۔ ہمیں چاہیے کہ کوئی ایسی چیز اس کے نام سے منسوب کریں جو ہم سب کے زندہ رہنے کا باعث ہو، جو قائم دائم رہے، اور وہ چیز یہ ہے کہ ہمیشہ سے بہتا دریا، اگر یہ نہ ہوتا تو سندھ ویران اور بنجر ہو جاتا۔ اس دن سے اس دریا کا نام مہران پڑ گیا۔ مچھرے نے ابھی بات مکمل ہی کی تھی کہ کشتی دریا کے دوسرے کنارے جا لگی۔ اس نے مچھرے کو کرایہ دیا
اور ایک محبت بری نگاہ مہران پر ڈالی جس میں آب حیات ٹھاٹھے مار رہا تھا، اور پھر اپنے راستے پر روانہ ہو گیا۔ مشقی سوالات میں ایک سوال یہ بھی ہے، اس کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اصل میں اس کا مرکزی خیال بھی وہی ہے، نچوڑ بھی وہی ہے کہ ہمیں کیا سبق ملتا ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے، ایک روایت کے مطابق آب حیات ایک چشمہ ہے جس کو پی لینے سے انسان ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ مصنف غلام ربانی آگرو نے اس روایت سے ایک نئی کہانی تخلیق کی ہے۔ اس میں لوک کہانی کا رنگ بھی شامل ہے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اس فانی دنیا میں ہمیشہ زندہ رہنے کی کوشش کرنا بیکار ہے۔ ہمیشہ کی زندگی حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں میں زندہ رہا جائے، نیک کام کیے جائیں، کمزوروں کی مدد کی جائے، اور اگر کسی شخص کو حکمرانی کی نعمت بھی حاصل ہو تو اس کی ذمہ داری کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ کہانی میں یہ باتیں ایک مچھلی کی زبانی کہلوائی گئی ہے۔ شہزادہ مہران نے مچھلی کی باتیں سن کر ان پر عمل کیا تو عوام نے اپنے بادشاہ سے محبت کے اظہار کے لیے سب سے زیادہ فائدہ پہنچانے والے دریا کا نام اپنے حکمران کے نام پر رکھ دیا۔ اب جب تک وہ دریا بہتا رہے گا، شہزادے کا نام زندہ رہے گا۔ اس کے بعد اس کی خالی جگہ، انسان کے ہاتھ میں ہے تدبیر۔ آب حیات پینے سے مل جاتی ہے ابدی حیات، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی۔ شہزادے مہران کے نام سے منسوب کیا گیا تھا دریا۔ شہزادے نے ہمیشہ کی زندگی پائی لوگوں کی خدمت کر کے۔ انسان کی روح کا آئینہ ہوتی ہے آنکھ۔ سبق آب حیات غلام ربانی آگرو کی تحریر ہے، اور مضمون آب حیات اس کتاب سے ماخوذ ہے، آب حیات سے ہی ماخوذ ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال، شہزادہ مہران میں کون کون سی خوبیاں تھیں؟ ابھی ہم نے پڑھا وہ بہت ہی سخی، رحم دل، عقل مند، بچپن سے بہت ضدی اور مغرور تھا، لیکن بہت ہی زیادہ حسین اور جمیل تھا۔ شہزادہ نے اپنے ساتھیوں کو کیا جواب دیا؟ اس نے کہا کہ جب میں ہرن کی گردن پر چھری پھیرنے لگا تو میری آنکھیں ہرن کی آنکھیں سے ٹکرائیں، اور میں کیا بتاؤں، یہ ہرن کی آنکھیں اتنی خوبصورت ہوتی ہیں جیسے نرگس کے پھول، اپنی چمکدار آسمان میں تارے۔ اس وقت اس کی آنکھوں میں صرف موت کا سایہ تھا۔ وزیرزادے نے آب حیات کی کیا خاصیت بتائی؟ ایک تو اس نے بتایا کہ ہم جس پہاڑ پر بیٹھے ہیں اسی میں ایک غار ہے، اور اس غار میں ایک چشمہ ہے جس کا پانی اتنا میٹھا اور خوشبودار ہے، کیوڑے کی شربت سے زیادہ میٹھا، اور آم اور شہد سے زیادہ میٹھا، اور اس کی رنگت جو ہے وہ دودھیا ہے۔ اور خوبی یہ بتائی کہ اگر کوئی بھی 2 گھونٹ اگر پی لے تو 100 برس کے جو بوڑھا ہے وہ 16 سال کا جوان ہو جاتا ہے، اور اسے ابدی زندگی مل جاتی ہے، اور اسی کا نام آب حیات ہے۔ اس کے بعد ہے غار میں شہزادے مہران کی ملاقات کس سے ہوئی تھی؟ مچھلی سے ہوئی تھی، جس کے چھلکے جو ہے وہ ہاتھی کے دان سے بھی زیادہ سفید اور چمکدار، اور آنکھیں جو ہے وہ سرخ مرجان جیسی تھی، جو خضر علیہ السلام سے چھوٹ کر پانی میں گری تھی۔ اس کے بعد مچھلی نے شہزادے کو کیا نصیحت کی؟ اس نے نصیحت کی کہ پانی بالکل ہی نہ پینا۔ وہ آب حیات جس کی تلاش میں تم یہاں آئے ہو، یہی وہ آب حیات ہے کہ جس کو لوگوں کی لکھی ہوئی کتابوں اور آسمانی کتابوں میں ذکر ہے۔ اگر 2 گھونٹ اس کو میں پی لو گے تو ہمیشہ ہمیشہ جو ہے نا موت کے ذائقے سے محروم ہو جاؤ گے، اور ایک قطرہ جو ہے تمہیں 16 سال کا جوان بنا دے گا۔ اس کے بعد شہزادے کی موت پر ہر آنکھ کیوں اشک بار تھی، کیوں رو رہی تھی؟ کیونکہ اس نے 5 سال جو ہے حکومت کی تھی، اور اس میں عدل و انصاف کا بول بالا تھا۔ اس لیے ملک کا ہر بچہ ہچکیاں لے کر ایسا رو رہا تھا جیسے اس کا کوئی پسندیدہ کھلونا چھین لیا گیا ہو، اور عورتیں ایسے بین کر رہی تھی، ایسے واویلا مچا رہی تھی، شور مچا رہی تھی، رو رہی تھی جیسے ان کا اپنا شور مر گیا ہو، اور ہر مرد کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہ رہے تھے جیسے اس کے جوان بیٹے کی ناگہانی موت ہو گئی ہو۔ دریا کا نام مہران کیوں رکھا گیا؟ دریا کا نام مہران کی موت کے بعد ملک کے بوڑھے جوان بچے جمع ہوئے، سب نے اپنی اپنی رائے دی، تو یہی بات ہوئی
کہ یہ جو بہتا ہوا دریا ہے اس کا نام مہران پڑ گیا. اس کے بعد الفاظ جملے. ایک ہے ہوا سے باتیں کرنا. آج کل مہنگائی ہوا سے باتیں کر رہی ہے، بہت ہی مہنگی ہے یہ. اس کے بعد ہے اماؤس. اماؤس اصل میں بولتے ہیں چاند کی جو آخری یعنی 15ویں تاریخ ہوتی ہے، جب 14ویں رات ختم ہو جاتی ہے 15ویں رات شروع ہوتی ہے، تو جب وہ غائب ہو جاتا ہے اماؤس، تو ہمارے معاشرے میں اس کے بارے میں کئی قسم کے توہمات، وہم، شک و شبہات پیدا ہوتے ہیں. ڈھیر ہونا. پولیس نے چور کو گولی ماری تو چور وہیں ڈھیر ہو گیا. حلال کرنا. عید الاضحیٰ میں علی نے اپنا دمبا حلال کیا. تکا بوٹی کرنا. کسائی نے بکرے کو ذبح کر کے اس کا تکا بوٹی بنا دیا. اس کے بعد اس میں کچھ الفاظ ایسے ہیں وہ متضاد ہیں اور کچھ جوڑے ایسے ہیں جو مترادف ہیں، ان کو الگ الگ لکھنا ہے. متضاد میں ایک تو یہ ہے موت اور زندگی، دن اور رات، بوڑھا جوان، خشکی تری، یہ متضاد ہیں. اور مترادف میں کالا سیاہ، شرم حیا، نیکی اچھائی. آج کا یہی سبق تھا. امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ چکی ہوگی، اور اپنا خیال رکھیے گا. کوشش کیا کریں جو پڑھیں اس کو اپنی کاپی میں بھی لکھا کریں تاکہ یاد کرنے میں بعد میں آسانی رہے. ڈسکرپشن میں ہمارے تمام جو ہے نا لنکس موجود ہیں، وہاں سے بھی دیکھ کر جتنی بھی ہماری ویڈیو اپلوڈ ہو چکی ہیں مستفید ہو سکتے ہیں. ایسے اسلامیات جو ہے اس کی بھی تمام لیکچرز جو ہے اگر آپ پلے لسٹ میں دیکھیں تو وہاں پہ بھی موجود ہیں. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیر فاحسن الجزاء.